بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ان کے بڑے بڑے لیڈرز عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور ان کی جو آخری امید تھی وہ یہ تھی کہ نئی تعیناتی کے بعد کوئی بہت بڑی مدد مل جائے گی اور کسی نہ کسی طرح سے جس طرح پچھلے 8 مہینے سے معاملات چل رہے تھے اس سے بڑھ کر کچھ آگے ہوں گے، اور عمران خان کو نااہل کرنے میں، سیاست سے نکالنے میں ہماری بڑی مدد کی جائے گی، اور یہی ایک حل ان کے پاس رہ گیا تھا، یہی آخری امید تھی. لیکن ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا نظر آ رہا. آپ دیکھیے کہ نئے آرمی چیف نے باقاعدہ چارج سنبھالا ہے، اور سب سے بڑی خبر جو سامنے آئی ہے وہ ہے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں تحریک انصاف کی تاریخی فتح. اب یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہیں. آزاد کشمیر کے الیکشنز یہ بلدیاتی الیکشنز تھے، اور یہ 31 سال کے بعد، آپ سوچئے ذرا، 31 سال کے بعد کس نے کروائے؟ تحریک انصاف نے. عمران خان کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں، اور یہ بھی شاید پہلی دفعہ ہوا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، تو ایک ریکارڈ ہے کہ 31 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہوں، کیونکہ کوئی بھی نہیں یہ کروانا چاہتا تھا، کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ جناب وفاقی حکومت جب ہوتی ہے تو آزاد کشمیر میں ہمیشہ دیکھا گیا اسی کی حکومت ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور آزاد کشمیر میں وہ بلدیاتی الیکشن ہار گئے ہیں. اب کوئی رسک ہی نہیں لیتا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کام کیا اور آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کروائے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اب ایک طرف عمران خان صاحب اور دوسری طرف ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہاں پر بھی الگ الگ الیکشن انہوں نے لڑے. اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کیا اب جو بھی الیکشن آگے جنرل الیکشن پاکستان میں ہوں گے، کیا یہ دونوں پارٹیز الگ الگ لڑیں گی؟ تو پھر تو ان کا اور زیادہ صفایا ہو جائے گا. اس کے ڈائنامکس اگرچہ بالکل مختلف تھے آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشنز کے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف بڑے زبردست طریقے سے یہاں پر آگے نظر آئی ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جناب جس کی وفاق میں حکومت نہ ہو اور وہ پارٹی اتنا اچھا پرفارم کر سکے. تو آزاد کشمیر میں یہ ہو رہا تھا کہ ہر کوئی اپنی جیت کے دعوے کر رہا تھا، لیکن فائنلی جو سرکاری نتائج کا اعلان ہوا ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں ہے. اس میں بہت سی ڈیٹیلز ہیں، لیکن اس میں ہم نہیں جاتے، کیونکہ یہ پورے مظفر آباد ڈویژن کے تھے، 3 اضلاع کے الیکشنز تھے اور مختلف طرح کے ٹیئرز کے یہ الیکشنز تھے. لیکن اوور آل اگر بات کریں تو آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں 669 نشستوں میں سے 664 نشستوں کے نتائج کا اعلان ہوا، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے 197 نشستوں کے ساتھ سب سے زیادہ نشستیں جیتی ہیں. پھر جناب آزاد کشمیر کے 3 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے سرکاری نتائج کا اعلان ہوا ہے، اور نسبتاً ان میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کمزور حلقے کہے جا سکتے ہیں تحریک انصاف کے، وہ بھی اس میں شامل تھے. تو ابھی اگلے مرحلے میں ہو سکتا ہے تحریک انصاف اس سے بھی زیادہ پرفارم کرے. بلدیاتی انتخابات میں 669 نشستوں میں 664 نشستوں کے نتائج کا اعلان ہوا، جس میں پاکستان تحریک انصاف 197 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 194 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، مسلم لیگ نون 127 نشستوں پر کامیاب ہوئی، 121 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے. مسلم کانفرنس جو کہ بتایا جاتا ہے تحریک انصاف کی اتحادیہ، اس کی 22 نشستیں، جے کے پی پی، تحریک لبیک اور جماعت اسلامی ایک نشست پر کامیاب ہوئے. اچھا، اس کے علاوہ بڑی تفصیل ہے، لیکن میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ آپ دیکھیے تحریک انصاف نے کیا کمال کیا. پنجاب میں بھی ان کی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت، اور آزاد کشمیر میں ان کی حکومت. اب بلدیاتی سطح پر بھی وہ جیت رہے ہیں، اور 31 سال بعد کوئی یہ رسک نہیں لے رہا تھا بلدیاتی انتخابات کروانے کا. اور یہ وہی کام ہے جو عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں بھی کیا. پہلا مرحلہ وہ ہارے تھے، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی آگے نظر آئی تھی، اور دوسرا مرحلہ پھر تحریک انصاف نے ایک طرح سے سویپ کیا، بہت بڑی کامیابی انہوں نے سمیٹی. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جی کسی طرح سے عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو ہٹایا جائے، منظر نامے سے غائب کیا جائے، خاص طور پر عمران خان. اور خیال یہ تھا کہ جب ان کو حکومت سے نکالیں گے تو ان کی جو پارٹی ہے وہی ٹوٹ جائے گی. یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیڈرز یہ کہتے تھے کہ بس. اور یہی چیز انہوں نے قمر جاوید باجوہ کے ساتھ مل کر جو بھی سیٹل کیا وہ اس میں یہی تھا کہ جناب اس کو نکال لیں گے، دیکھیں اس کی تو پارٹی ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پھر آپ نے فیصل واڈا کو دیکھا، کچھ اور لوگ بیچ میں سے نظر آئے اس طرح کے. لیکن نہ صرف یہ کہ پارٹی اکٹھی رہی بلکہ زیادہ مضبوط ہوئی. عمران خان صاحب اتنے مقبول ہو گئے کہ اب وہی جو دعویٰ کرتے تھے کہ جی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی آپ اسمبلیاں تحلیل کریں تو ہم الیکشن کروا دیں گے، رانا ثناء اللہ سے لے کر دیگر لوگ، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم نے تو ہر صورت بچانا ہے، نہیں نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان عوام میں آنا چاہ رہے ہیں، عوام جس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ بھاگ رہے ہیں.
اب میں آ جاتا ہوں تعیناتی کے حوالے سے. آپ دیکھیے انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ادارہ ہے اور اس کا ذیلی طور پر یہاں انڈیپینڈنٹ اردو یہاں پر بھی کام کر رہا ہے. اس میں مونا خان صاحبہ رپورٹر ہیں, انہوں نے بھی یہ چینج آف گارڈ کی جو تقریب تھی اس میں شرکت کی, اور وہ رپورٹ کر رہی ہیں, بتا رہی ہیں کہ وہ پہلے بھی آ چکی, لیکن ایسے تھا کہ لوگوں میں جوش جذبہ وہ نہیں تھا. ریٹائرڈ افسران کا انکلوجر زیادہ تر خالی تھا, تو ایسا نہیں ہوا, یعنی لوگوں میں وہ جوش و جذبہ ہی نہیں تھا, اور پھر تالیوں کی گونج وہ نہیں تھی. آپ دیکھیے راحیل شریف صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جب انہوں نے مطلب وہ ریٹائر ہو رہے تھے اور قمر جاوید باجوہ کو وہ چھڑی دے رہے تھے, اس وقت اور ہی جذبہ تھا, اور راحیل شریف صاحب ایک ہیرو کی طرح تھے. آج بھی ان سے ملنے کے لیے لائن لگی ہوئی تھی اور سب سے وہ ملے راحیل شریف صاحب. قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ کوئی خاص بات نہیں کر سکے میڈیا سے, اور وہاں پر بیٹھے جو کچھ افسران تھے انہوں نے عاصم منیر صاحب کے حوالے سے, آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کہا کہ یہ عزت اور وقار بحال کرے گا, یہ وردی کا عزت اور وقار بحال کرے گا. یہ رپورٹ ہو رہا ہے انڈیپینڈنٹ میں. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو 8 مہینے سہولت میسر تھی پی ڈی ایم کو, وہ اب نہیں ہوگی, اور جو نئے آرمی چیف ہیں وہ شاید اس طرح نہیں چلیں گے. اس کی بہت زیادہ امید بھی کی جا رہی ہے, اور وقت کا تقاضا بھی یہ ہے, اور کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیپینڈنٹ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پر موجود جو افسران تھے وہ بھی یہ امید لگا رہے تھے کہ بھئی یہ وقار بحال کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ پچھلے 8 مہینے میں برباد کر دیا گیا, ادارے کا وردی کا وقار برباد ہوا, اب اس کو بحال کرنے کے لیے بہترین آدمی جنرل عاصم منیر کو قرار دیا جا رہا ہے. اپنے لوگ بھی کر رہے ہیں, اور قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے تبصرے ہو رہے تھے کہ ان کی چال نظر آ رہی ہے, یہ بالکل بجھے ہوئے دل سے ہیں, کانفیڈنس نہیں ہے ان کا, اور جاتے ہوئے میڈیا سے بھی کوئی خاص بات نہیں کی کہ جی میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا, بس اتنا کہا, اور جناب ان کا خیال رکھنا عاصم منیر کا, اس طرح کی بات. اور انہوں نے کوئی خاص بات میڈیا سے نہیں کی. آرمی چیف نے, موجودہ آرمی چیف نے ان سے پوچھا کہ آپ کو بات کریں, ان کا نو. تو اب وہ لگتا ہے کہ بالکل ہٹ رہے ہیں اس سارے معاملے سے, یعنی یہ سیاست اور اس سے. تو اگر یہ ہوتا ہے تو پھر تو کیونکہ اور کوئی حل نہیں ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی طرح سے گورنر راج لگا دیں گے, اپنے لوگ کہہ رہے ہیں گورنر راج نہیں لگ سکتا, اسمبلی تحلیل کرانے سے روکنے عدم اعتماد لیں گے, وہ بھی نہیں ہو سکتا, سوائے اس کے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کوئی بیچ میں آئے. تو یہ ایک پہلا ٹیسٹ ہے. اگر وہ نہیں آتے تو عمران خان صاحب آپ کو نظر آئے گا کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. میں نے آپ کو آزاد کشمیر کے الیکشنز کا حوالہ دے دیا ہے, اور اب آپ دیکھیے کہ کیا کچھ رپورٹ ہو رہا ہے, اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو چینج آف گارڈ ہے, عمران خان صاحب نے ایسے ہی نہیں کہ بالکل سب کچھ سموتھلی ہو, صدر سے ملاقات بھی کی اور اس کے بعد کہا کہ بالکل ٹھیک ہے جو بھی ریکمنڈیشن آ رہی ہے کریں, تو پھر جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے. تو عمران خان صاحب نے بھی یہ سوچ سمجھ کر ظاہر ہے فیصلہ کیا ہوگا, اور بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر دیں گے, اور جمعے کو خیبر پختونخوا, ہفتے کو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے انہوں نے بات بھی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے اسی تقریب میں رانا ثناء اللہ اور پریز لائی کے درمیان مکالمہ بھی ہوا, جو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تقریب تھی چینج آف کمانڈ کی, تو اس میں رانا ثناء اللہ کہا جی اب آپ میں رکھ رکھاؤ نہیں رہا, اس طرح کی بات کی. 2-3 دفعہ انہوں نے پوچھا اس طرح سے کہ جی نہ کریں تحلیل اسمبلیاں, یہ نہ کریں, تو پرویز الہی نے کہا کہ یہ معاملہ پر اللہ پر چھوڑ دیں. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ دیکھیں, یہ معاملہ پر اللہ پر چھوڑ دیں. تو لہٰذا اب عمران خان صاحب اس وقت فلی سیاسی طور پر ان کنٹرول نظر آ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو امیدیں تھیں کہ جناب کوئی دوسری طرف سے کچھ ہمیں مدد ملے گی, ابھی تک اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے, کیونکہ یہ جو پیچھے 8 مہینے کا پیکج تھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ادارے کے اندر کیا سوچ ہے. جو انڈیپینڈنٹ رپورٹ کی ہے, مونا خان صاحبہ نے رپورٹ کی ہے, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو لہٰذا وہ جو کہتے ہیں جی اب وہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے, وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اس کا مکمل فائدہ عمران خان کو ہوگا. اور چاہے آزاد کشمیر کے الیکشنز کا یہ رزلٹ ہو یا آنے والے کوئی بھی الیکشنز ہوں, ان میں عمران خان صاحب کی جیت یقینی نظر آ رہی ہے. تمام طرح کے اشاریے, ماحول, جس طرح سے خاص طور پر ابھی آپ دیکھیں کہ ان سے موجودہ حکومت سے جو معیشت ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی, اس کے کوئی حالات بہتر نہیں ہو رہے. حال تو یہ ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول کی ملاقات ہوتی ہے اگر اسحاق ڈار سے, تو وہ اسی لیے تھی کہ اسحاق ڈار کی طرف سے پیغام, یعنی نواز شریف صاحب کا پیغام یہ آ رہا تھا کہ جناب آپ مدد کریں, ایک دفعہ پھر بوریوں کے منہ کھولیں اور کچھ کریں. تو زرداری صاحب نے کہا جی آپ پنجاب کو چھوڑیں, آپ وفاق کو سنبھالیں, آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا معیشت کا. اب تو پہلے یہ تھا کہ جی چلو سارا گند نون لیگ پر آئے گا, وہ اتنا زیادہ گند آ گیا ہے کہ اب وہ پیپلز پارٹی پر گر رہا ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا جی چھوڑیں, اب اس طرف دیکھیں. تو اسی وجہ سے نواز شریف صاحب کے بارے میں خبر یہ چل رہی ہے کہ جی انہوں نے حمزہ شہباز کو ذمہ داری سونپ دی ہے, زرداری صاحب کو نہیں, حمزہ شہباز کو. اور اسحاق ڈار کے حوالے سے اب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ IMF
کو منانے میں وہ ناکام رہے ہیں. انہوں نے IMF نے کہا جو پہلے ہماری پیشگی شرائط ہیں وہ مانی جائیں, اور جو فجنگ وغیرہ انہوں نے کی تھی اس کو وہ نہیں مان رہے. اسحاق ڈار صاحب کا جو کہا جاتا تھا, مجھے پتا ہے 25 سال IMF سے میں نے بات کی ہے, کس طرح کی ہے, اور عجیب بات تھی کہ 25 سال اگر آپ نے IMF سے بات کی ہے تو آج تک آپ ملک کو IMF کے چنگل سے کیوں نہیں نکال سکے دعووں کے باوجود. اور پھر مفتاح اسماعیل کہتے تھے ہم نے ڈیفالٹ سے نکال دیا, اسحاق ڈار آئے انہوں نے پھر ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ملک کو. تو لہٰذا اسحاق ڈار صاحب بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو الیکشنز ہوں گے یہ صرف اور صرف معیشت کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, بے روزگاری, غربت, ان چیزوں پر جناب یہ الیکشن لڑا جائے گا. اس میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے آزاد کشمیر کے الیکشنز کو نہیں بھولنا, یہ 31 سال بعد ہوئے, اور اس میں اگر تحریک انصاف کو تاریخی پتہ مل رہی ہے تو یہ شاید اس لیول کے آخری الیکشن ہوں گے جنرل الیکشن سے پہلے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک جنرل الیکشن, یعنی پورے صوبے کے 2 صوبوں کے الیکشنز, تو اس سے پہلے یہ ایک انڈیکیٹر بڑا تھا, وہ بھی تحریک انصاف نے میدان مارا ہے. آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں جنوری میں کراچی میں تو اس میں بھی چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی. لیکن عمران خان صاحب بڑے مقبول ہیں, اور اب ظاہر ادارے ہوں, اہم شخصیات ہوں, مقتدر حلقے ہوں, ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اتنی جب پاپولیرٹی ہو گئی ہے اب ہم عوام کی امنگوں کے خلاف نہیں جا سکتے, یہ PDM کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے. اب ارشد شریف صاحب کی شہادت کا معاملہ ہو اس کو بھی دیکھنا ہوگا, اعظم سواتی صاحب کا معاملہ ہو اس کو بھی دیکھنا ہوگا, 50 مقدمے ان کے اوپر پورے پاکستان میں کیے گئے, یہ اس طرح سے نہیں چل سکے گا. اور ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ جو رجیم چینج والا معاملہ تھا, عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کا معاملہ تھا, یہ بڑے مین انڈیکیٹرز ہیں. اور سب سے اہم یہ کہ کیا اب اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آتی ہے, یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے, تو اگر وہ نہیں آتی اور بالکل واقعی پہلا ٹیسٹ سب سے اہم یہ ہے کہ وہ اس میں بالکل پیچھے رہتے ہیں, سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرتے, تو PDM کا بوریا بستر گول ہو رہا ہے. اللہ حافظ.